جو مسلمانوں کو آج کھائے جا رہا ہے. یہ فکر اور غم اس وقت بھی تھا، لیکن آج دنیا کے فکر بدل گئے ہیں. نہ اولاد کا فکر کہ وہ دین پہ رہے، نہ اس کا فکر کہ میری آخرت کو کیا بنے گا، نہ آج یہ غم ہے کہ میرا کیا بنے گا. غم اور طرح کے آ گئے. دنیا میں میرا سٹیٹس کیسے بن سکتا ہے، میرا بڑا گھر کیسے ہو سکتا ہے، میں دنیا میں مالدار کیسے ثابت ہو سکتا ہوں. شہوت کی حرص، تمام لالچ اتنا آ گیا، میری پاپولیرٹی کیسے ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کو یہ غم نہیں تھا، غم یہ تھا میرا عمل قبول کیسے ہو سکتا ہے. اور غم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان اسألک عن کلمہ، اجازت دیجئے میں آپ سے صرف ایک بار پوچھ لوں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر، کون سا کلمہ، کون سی بات؟ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، اللہ کے پیغمبر اس کلمے نے مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے غمگین کر دیا ہے، اللہ فکر میں ڈالا ہوا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر اس کلمے کے بارے میں پوچھنے کی اجازت پر ہمت فرما دیجیے. فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا ایک ہی کلمہ بتا دے. حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ. سب سے بڑا غم یہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے یہ بتائیے میں جنت کیسے جا سکتا ہوں. لا اسألک عن شیء غیرها، صرف یہ بتا دیجئے میں جنت کا وارث کیسے بن سکتا ہوں، میں کچھ نہیں آپ سے پوچھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن باللہ والیوم الآخر. میرے صحابی اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، عبادت صرف ایک رب کی کرنا، شرک نہ کرنا. حتی تموت وانت علی ذلک، تیری زندگی کے آخری سانس تک شرک کے قریب نہ جانا، نماز نہ چھوڑنا، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان میں بھی خلل نہ آنے دینا. تجھے یہ جنت نصیب ہو جائے گی.